الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا آتینا بہا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ مسلمان بندہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم فرمائی ہوئی باتوں کو دل سے سچا جانے اور ان کی تصدیق کرے۔ اگر دین میں ضروری تمام باتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی معمولی سا شک بھی ہو تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ متعدد اسلامی عقائد ایسے بھی ہیں کہ جن کی حقیقت فی الوقت ہمارے سامنے نہیں یا ہماری سمجھ ہماری ناقص عقل ان کو سمجھنے کے قابل نہیں، پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں سچا سمجھتے ہیں۔ بن دیکھے اور بغیر تفصیلات کو سمجھے مان لینے کو علم غیب کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں علم غیب ہی معتبر ہے۔ اور قیامت اور اس کے احوال یہ بھی ایمان بالغیب میں آتا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ قیامت برحق ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور جو کچھ قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا وہ سب کچھ ہو کر رہنا ہے۔ اور قیامت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ اعمال کا وزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ترازو رکھے گا، جو نیکیاں ہوں گی ان کو بھی ظاہر فرما دے گا، جو برائیاں ہوں گی ان کو بھی ظاہر فرما دے گا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہونا حق ہے، اس کی کیفیت کا علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ کس طرح ہوگا، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بلا تکلف تسلیم کرے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بھی کام ہے تو اس میں محنت تھوڑی کرنی پڑے، اجر زیادہ ملے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بہت سے اعمال ہمیں تعلیم فرمائے ہیں کہ جن میں محنت تھوڑی، مشقت تھوڑی، عمل قلیل، لیکن اس کا اجر بہت کثیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ اور ایسے بہت سے اعمال ہیں
جن میں مشقت تو بالکل تھوڑی ہے، وقت بہت تھوڑا لگتا ہے، لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ دو گروہ بیٹھے ہیں، ایک قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور دوسرا تعلیم و تعلم میں مصروف ہے، سیکھنے سکھانے میں مصروف ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں گروہ نیکی پر ہیں۔ یہ جو قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ چاہے تو ان کو دے دے، چاہے تو ان کو نہ دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو دوسرے ہیں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، مجھے بھی اللہ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ کے ساتھ بیٹھ گئے جو سیکھ اور سکھا رہے تھے، اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے چل کر آنے والوں کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد میں صرف اس لیے گیا کہ وہ اچھی بات سیکھے اور سکھائے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملے۔ جو صرف اس نیت سے گیا کہ میں اچھی بات سیکھوں گا یا سکھاؤں گا تو اس بندے کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جانور چروایا کرتے تھے۔ ایک دن میری باری تھی، جب میں جانور چروا کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرما رہے تھے۔ تو نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت پڑھی، اپنے منہ کو اور دل کو لگا کر، یعنی کہ ظاہر اور باطن کو متوجہ کر کے 2 رکعت پڑھی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عمل قلیل ہے لیکن اس کا اجر بہت کثیر۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا ہی عمدہ بات کہی ہے نبی پاک نے۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے نبی پاک نے اس سے بھی عمدہ بات کہی، مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی آئے ہو۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس بندے نے وضو کیا، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ جس دروازے سے چاہے وہ بندہ داخل ہوتا ہے۔ یعنی عمل بہت قلیل ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ پڑھنا صرف یہ کلمات پڑھنے ہیں تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ بندہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلا، اس بندے کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کے برابر ہے۔ اور جو بندہ چاشت کی نماز کے لیے نکلا اور اس کا آنا کا مقصد ہی صرف چاشت کی نماز پڑھنا تھا، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس بندے کا ثواب عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب اس کو ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کوئی بھی لغو کام نہ ہو، کوئی بھی فضول کام نہ ہو، تو اس بندے کا علیین میں اس بندے کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا دفتر ہے جو اللہ کے ہاں ہے اور اس میں نیک اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور جس بندے نے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کوئی لغو بات نہ کی، کوئی فضول کام نہ کیا، اس بندے کا ثواب علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کو بھی ادا کرو، سنتوں کو بھی ادا کرو، نوافل کو بھی ادا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا سب سے پہلے حساب لے گا وہ نماز ہے۔ اور نماز اگر بندے کی کامیاب ہوگی، بندے کی پوری ہوگی،
تو بندہ پھر ہی کامیاب ہوگا، اگر نماز میں کمی ہوگی تو بندے پھر ناکام ہو جائے گا۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کے نفل لے آؤ، پھر ان نفلوں کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس بندے نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ ایسے ہی ہے جسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ یعنی جس نے یہ دو نمازیں عشاء کی اور فجر کی با جماعت ادا کی وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری رات ہی قیام میں گزار دی۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال و دولت والے لوگ ہیں وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، کیونکہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور مال ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، تو ہمارے پاس مال نہیں تو ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتا دوں کہ جن کو تم کرو تو ان کے برابر ثواب کو پالو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے ایسے اعمال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تم یہ پڑھ لو گے تو تم بھی ان کے برابر ثواب کو پالو گے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، کئی صحابہ کرام نے کہا کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے درمیان اس بات پر اختلاف ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، یہاں تک کہ تمام کی گنتی 33 بار ہو جائے۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں جن کے کرنے سے جو بندے کا ثواب ہے وہ حج، عمرہ اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی پسند ہے، اور وہ زبان پر تو آسان ہے لیکن میزان پر کافی بھاری ہے۔ اور نبی کریم نے وہ کلمات کیا ارشاد فرمائے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اگلی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گے تو یہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی عمل بہت ہی قلیل ہے، اگر دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو ان کی برکت کیا ہوگی کہ یہ تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کلمات کا اجر یہ ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان چھوٹے چھوٹے جو آسان اعمال ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ